الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدر محترم، حاضرین جلسہ، کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ صدر محترم، ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پریشان حال نہیں، جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے، جس طرف نظر ڈالو وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ مسلمان جس نے دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑے بڑے صاحبان اقتدار سلطناتوں کو تہوا بلا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاو حسم اور غرور و تمکت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھوڑا دیے تھے، آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزر رہا ہے جہاں وہ صاحب اختیار و اقتدار ہے، وہ دوسروں کے زیر سایہ ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے۔ مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی تھی، بڑے بڑے صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہوا بلا کر رکھ دیا تھا، آج وہی مسلمان حیران و پریشان ہے، افسردہ غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس اور بے کس، لاچار اور مجبور نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دین کیوں دیکھنا پڑا کہ اسباب دعوامل ہے جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو، جوال سے اقتدار کو، محکومی سے عزت و ناموری کو ذلت و خواری سے بدل دیا۔ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور میں مسلمانوں کے اصل مریض کی بھی تشخیص کروں گا اور ان کا علاج بھی بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے یہ علاج اور یہ حال میرا وجہ نہ کردہ ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین کی فرمودات و ہدایت کی روشنی میں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کا دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ آج ہمارے اندر اپنی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارا حالات بدل جائے، ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالات کو نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالات کو بدلنے کا۔ آج ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردے سے وقت کو پھیر دے، حالات روح کو موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو غیروں کا سندھ بہہ رہا ہے اس کی باتاؤ ہماری طرف ہو جائے، ہماری ہی کائے نہ پلٹے، دنیا کی کائے پلٹ جائے، پھر جانتے اب کیا ہوگا؟ یہ دنیا کے اقتدار مسلمانوں کے زیر نگہ ہوں گے، یہ کائنات اور کائنات کی نرنگیاں مسلمانوں کے تابع فرمان ہوگی، حکومت اور حکمرانی، سلطانت اور سلطانی مسلمانوں کے ظاہر ہوگی، مسلمانوں کا قافلہ اور رشد و ہدایت اور کاروان علم و اسلاف کے نقوستہ بندہ رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل با منزل اور کامیابی کی طرف بڑھتا چلا آئے گا۔ آج مسلمانوں کو اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے، اپنے برائیوں کو مٹانے کی ضرورت ہے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، آپسی لڑائی جھگڑا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جبھی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ہمدرد اور دکھ درد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے اور منوتوں کی احتیاج، رشتہ نتا کی تفریق و بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، آپس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ اور اس اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الف پیدا کر دی، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، بس تم اس کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اور یاد کرو تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پر تھے، بس تم کو اس سے وہاں سے بچا لیا۔ اور اللہ رب العالمین ایسے ہی تمہارے لیے نشان کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس ماحول کے اندر تشریف لائے تھے اس میں بھی لوگ اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، خاندانی گروہ اختلافات مدت العمر چلے آ رہے تھے، قبیلہ کا، خاندان کا دشمن تھا، لیکن جب انہیں جانی دشمنوں کو اسلام کی دعوت ملی، اسلام کی دولت ملی تو بھائی بن گئے اور ذاتی دشمنوں کو فراموش کر دیا اور دینی اخوت کی بنا پر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے۔ مدینہ کے انصار دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج میں بھی منقسم ہو گئے تھے، اس میں بھی ایک زمانہ سے عداوتی چلی آ رہی تھی، ایک زمانہ سے دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن جب انہیں اسلام کی دولت ملی تو ایک زمانہ جاہلیت کی عداوت، زمانہ جاہلیت کی دشمنی ایک داستان پرینہ بن گئے۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ اگر آپ دنیا کے سارے خزانے، زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر پاتے، لیکن اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے جو ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد ہزاروں سال کا، ہزاروں مہینہ کا جھگڑا پشتوں میں ختم کر دیا، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے، مسلم گھرانے میں پالے اور بڑے، خدا کی فضل و کرام سے اسلام کی دولت ہم کو پشتہ پشت سے نصیب ہے، پورا نصیب ہے، مگر ہم ہے کہ اپنی عداوتوں کو ختم کرنے کی بجائے، اپنی دشمنی کو ختم کرنے کی بجائے اپنی طول دنیا پسند کرتے ہیں، گلے ملنے اور بھائی بن جانے میں اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا بھر کی نزاعی چکروں میں مبتلا ہے اور کسی کو بھی ختم کرنے کی فکر نہیں ہے۔ حاضرین، میرا وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنا تقریر یہیں سے اختتام کرتا ہوں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔